مراد اگر لے لیجیے آپ تو گناہ نہیں ہے اس کو بولنے پر، لیکن یہ حرام کیوں ہے پتہ ہے؟ بہار اور پھول برساؤ ہمارا محبوب آیا، کیوں گناہ ہے یہ گناہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر میوزک ہے، میوزک۔ کوئی بھی گانا کفریہ الفاظ اگر اس میں نہ ہو، کامن ورڈ ہو جس کے دو میننگ ہو، تو اس گانا کو حرام اس لیے قرار دیا جاتا ہے چونکہ اس میں میوزک ہے۔ میوزک جب بجتا ہے نا تو ڈھچک ڈھچک جب بولتا ہے تو کمر خود بخود ہلتا ہے، تو میوزک کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مسجد میں آپ جب موبائل لے کے جاتے تو کبھی کسی گانا کا میوزک بجتا ہے، کبھی کسی گانا کا میوزک بجتا ہے، تو جب میوزک مسجد میں بجا تو میوزک سننا حرام۔ گانا سننا کیوں حرام؟ بیکاز آف میوزک، ڈیو ٹو میوزک از اے ویری بیڈ تھنگ، از اے ہارمفل۔ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں شریعت میں منع، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، وہ سورہ لقمان کی آیت ہے قرآن کریم میں کہ آپ ایسی چیزوں کو مت خریدیے، مت لیجئے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بالکل غافل کر دے۔ تو یہ جو ہے کان میں لگا لیتے ہیں لیڈ، بیٹھ کر گانا سنتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کمر ہلاتے ہیں۔ آپ کا موبائل مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن آپ نے اپنا رنگ ٹون بجنا وہ سائلنٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، بھول گئے تو وہاں پر بج رہا ہے، وہ ڈھچک ڈھچک ہو رہا، حرام کام ہو گیا۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے تھے حرام کام کا مطلب وہاں کسی ننگی لڑکی کو لے جا کر ڈانس کروائے گا تبھی حرام کام ہوگا، نہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سن 2030 تک مسلمان جب مرے گا تو حالت کفر میں مرے گا۔ کس نے یہ دعویٰ کیا؟ کمیونزم نے۔ کمیونزم کون؟ یہ چائنا کے لوگ اور یہودیوں نے مل کر سانٹھ گانٹھ۔ ابھی جو کرونا آیا ہے نا، یہ مل کر کیا آیا ہے؟ سازش ہے۔ کہاں سے؟ ووہان سے نکلا، ڈائریکٹ امریکہ پہنچا، اٹلی جرمنی پہنچا، وہاں سے نکل کر وہاں پہنچ گیا، بیچ میں میانمار برما چھوڑ دیا، وہاں کرونا نہیں گھسا، وہاں چلے گئے ڈائریکٹ، ایک سازش کے تحت۔ اور اسی سازش کے تحت دیکھ لیجئے دنیا کتنی پیچھے چلی گئی، کتنی پیچھے دنیا چلی گئی۔ تو انہوں نے سازش کی کہ میں مسلمانوں کو حالت کفر میں مرواؤں گا، اور مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا کہ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو تو ایک سنت پر عمل کرنا۔ وہ کون سی سنت؟ وہ سنت یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد میں، جب تم وضو کرو تو مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بہت سارے فائدے، ان میں سے سب سے بڑے ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ جب آدمی مرے گا تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم کو مسلمان پوری زندگی مسلمان بن کر رہے، کوئی چنتا نہیں، لیکن جب وہ مرے تو مرنے کے بعد مرتے وقت اس کی موت حالت کفر میں ہونی چاہیے۔ تو اب ہم کو اس سنت سے مسلمانوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ کیسے دور کرنا ہے؟ حالت کفر میں کیسے مروائیں گے؟ ہم اور آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ارے ہم تو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب مریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حالت کفر میں نہیں، حالت ایمان پر مریں گے۔ وہ ہم کو کیسے زبردستی حالت کفر میں مروائے گا ایک انگریز، ایک یہودی؟ یہی کہیں گے، لیکن نہیں، وہ آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھ میں وہ چسکی ایسا پکڑا دے گا کہ آپ چوستے رہو گے، جب مرو گے تو حالت کفر میں موت آئے گی۔ وہ کیا؟ انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا اسلامک یونیورسٹی میں، تحقیق کرو کیا مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ سر یہ بات بالکل 100% صحیح کہ اگر وہ مسواک کرتے ہیں، مسواک سنت رسول ہے، مسواک دیکھ کر بڑے بڑے میدان کو، مسواک جیسی سنت پر عمل کر کے بڑے بڑے میدان کو فتح کر لیا گیا۔ جب ان کے بچوں نے وہاں پر جا کر رپورٹ دیا کہ سر یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے، تو مسلمانوں کو اب اس سنت سے ہٹانے کے لیے کیا ترکیب نکالی انہوں نے؟ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو ایجاد کیا۔ برش کو، ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ اور کون ڈاور اور کلوز اپ اور جناب یہ سب پیسٹ آتے، یہ سب کون ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں ہے،
یہ میڈ ان جوڈائزم ہے، میڈ ان اسرائیل ہے. کلوز اپ، ٹوتھ پیسٹ، ڈاور، یہ سب کن کا بنایا ہوا؟ انگریزوں کا. وہ جو برش بنتا ہے کن کا بنایا ہوا؟ انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا. کس لیے ایجاد کیا تھا؟ کہ جب مسلمان مسواک سے ان کو اگر ہٹانا ہے تو الٹرنیٹ کوئی چیز دو، ان کے متبادل کوئی چیز. تو اس لیے انہوں نے مارکیٹ میں لایا. تو اب دیکھ لیجئے گا کہ 90% مسلمان کیا یوز کرتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ. صبح ایک مرتبہ کریں گے، لا کے رکھ دیں گے. نماز کے وقت میں وضو کریں گے، کوئی مسواک نہیں، کچھ نہیں، وضو کیے چلے گئے. مسواک تو بھول ہی گئے، ہے ہی نہیں زندگی میں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیا کہ نیم کا پیڑ توڑ کر کے مسواک کر لیا، کھجور کا پیڑ توڑ کر کے ٹہنی پر کے مسواک کر لیا، اور پیڑ ہوتے تھے جنگل توڑ کر کے مسواک کر لیا. پیلو کا مسواک، نیم کا مسواک کرتے تھے، ہم لوگ بھی بچپن میں کرتے تھے. لیکن آج کل کہیں پر مسواک نظر ہی نہیں آتا. تو مسواک کو ہٹایا کیوں؟ برش کے ذریعے سے، تاکہ آپ سنت سے دور ہو جائیں، اور جب آپ مریں تو حالت کفر میں مریں. ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان کی اتنی سوچ، اور ہم لوگ دھڑلے سے ان کے تہذیب کو اور ان کے کلچر کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش ہم لوگ کرتے. میرے بھائیوں، آج وعدہ کرو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر، 12:11 ہو چکے ہیں، قبولیت کی گھڑی شروع ہو چکی ہے، کہ ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ نبی، بہت ساری قربانیاں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے دی. ان کے ساتھ ساتھ صحابی صحابیات نے بہت قربانیاں دی، بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت درد سہے، تب جا کر یہ شریعت ہم تک آیا ہے جی. اور بھارت جیسی ملک، جب آپ اسلامی بنو، مذہبی بنو، تو پھر آپ دیندار بنو، اللہ سے ڈرو. اور جب آپ بھارتی بنو تو آپ سمویدھانک بنو، آپ کسی سے مت ڈرو کہ آج اس کا سرکار ہے تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے. اگر آپ حق پر ہیں، آپ دیش کے ہت میں ہیں، آپ قرآن و شریعت کے ہت میں ہیں، تو آپ جیل جانے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ معصوم ہیں، اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے جیل میں ڈالیں گے تو جیل سنت علماء ہے، جیل سنت رسول ہے. کیا حضرت یوسف جیل نہیں گئے؟ لیکن برائی کو انہوں نے چھوا تک نہیں. زلیخا نے کہا کہ وقالت ہے تلک، اے یوسف آؤ میرے سامنے، میری جوانی تمہارے لیے ہے، جو چاہو تم کرو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے. جب بچنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر وقتی طور پر ان کو جیل میں ڈلوایا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے. بہت سازشیں رچی اس عورت نے، زلیخا نے، وہ بھی مجبور تھی، پروپیگنڈا کے تحت، اسکیم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہتی تھی. لیکن جب بدنامی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے عرب کے عمرا کے بیویوں، تم مجھ پر الزام لگاتی ہو، میں خود مجبور ہوں، چونکہ یوسف علیہ السلام ہیں ہی اتنے خوبصورت کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں، میں نہیں روک پاتی ہوں. لیکن یہ اللہ کا ولی، یہ جوانی کے عالم میں بھی ہونے کے باوجود بھی، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی، اور پھر دروازے میں تنے تنہا 7 دروازے بند کر دیے گئے. حضرت یوسف چاہتے تو وہاں پر زنا کر سکتے تھے، حضرت یوسف چاہتے تو ان کے ساتھ عیش کر سکتے تھے، پیسہ بھی ملتا، سمان بھی ملتا، اور پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہ کرنے سے، تو وقتی طور پر دیکھیں ان کی مدد کی جاتی ہے. ایک معصوم بچے کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی. لیکن پھر بھی وہ طاقت کے نشے میں چور، اس عورت نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈلوا دو. جیل میں چلے گئے، صدیوں جیل میں رہے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے، لیکن جیل میں جانے سے نہیں ڈرے. اللہ کی رضا اگر جیل میں جانا ہے تو جیل چلے گئے. لیکن اس بیوی، اس عورت کے ساتھ انہوں نے گناہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کی. جیل گئے تو جیل میں جانے کے بعد قیدی ہیں، قید میں جانے کے بعد
وہاں سے نکلنے کے بعد کس کس پروسیس میں پھر نکالے جاتے وہی اللہ نکلواتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی وزیر خزانہ بنا دیتا ہے مصر کا۔ وہ مصر جہاں کے جیل خانے میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کا پی ایم بنا دیا۔ کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ بتائیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ حق پر رہو، اللہ سے دعا مانگو۔ ہم جو اپنی جوانی خراب کر رہے ہیں سڑکوں کے کنارے میں فلمیں دیکھ کر، ویب سیریز دیکھ کر، پورن ویڈیوز دیکھ کر، جوانوں اگر یہ وقت آپ ان میں سے 5 گھنٹہ آپ اگر سوشل میڈیا میں بتاتے ہو تو میں کہوں گا کہ صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ نماز پڑھ لو، اپنے اللہ کے سامنے میں مسجد میں جا کر اپنے مقدس پیشانی کو جھکا لو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی باطل طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ ہے آگے بڑھنا ہوگا۔ صرف ایک جلسہ کرا کر بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہوگا، جلسہ بھی کریں، چونکہ جلسہ اللہ نے کیا ہے، جلسہ اللہ نے کیا۔ ہم کئی جگہ بول چکے ہیں کہ اللہ نے جلسہ کیا ایک مرتبہ، فرشتوں کو جمع کر کے جب کہا تھا آدم کو بنانے کے لیے تو تقریری تو ہوئی تھی نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا فرشتوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ میں زمین پر فرشتہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جاؤ تم لوگ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور جب بنا کر تیار کر دیے گئے مٹی سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا ہے یہ جلسہ ہی تو ہے، ایک نہیں 2 جلسہ کیے، ایک تو فرشتوں کے سامنے، ایک انسانوں کے سامنے۔ کہاں؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں بھی جلسہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو، مسلمان، کرسچن، جین، بودھ سب کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا الست بربکم، سب لوگوں نے، ہم نے بھی، آپ کی بھی آتما، سب کی آتما وہاں کہتا اللہ کو قالو الست بربکم قالو بلا، کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، سب نے کہا تھا۔ یوگی جی کی بھی آتما تھی وہاں پہ، مودی جی کی بھی آتما تھی وہاں پہ، اور امت شاہ کی بھی آتما تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر آ کر یہ جھوٹ بولنے لگ گئے زیادہ، لیکن ان کی بھی آتما تھی، ہٹلر کی بھی آتما تھی، فرعون کی بھی آتما تھی، تمام عالم ارواح کی آتما وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر تقریر ہوئی باضابطہ، اللہ کی تقریر ہوئی۔ تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ ہے، تو یہ جلسہ کیجئے، لیکن اس جلسے کی کم سے کم سب سے پہلی چیز، جتنے بھی اراکین جلسہ ہیں اور جتنے بھی سامعین جلسہ ہیں، یہ باور کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سچ میں عاشق رسول بنیں گے، زبانی نہیں۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر زبانی صرف کہیں گے کہ ہم تو عاشق رسول، ہم تو نبی والے ہیں، محمد والے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ 40 سال تک مدد کی تھی کنوں خواجہ ابو طالب نے، 40 سال تک بولے ارے یہ ہمارا بھتیجا ہے، کون؟ محمد ابن عبداللہ، میرا بھتیجا، میرا۔ اللہ کے نبی چھوٹے تھے، اتنے بڑے تھے، تو آئے مکہ کے لوگ، خواجہ ابو طالب بارش نہیں ہو رہی، کہا اچھا، خود سے نہیں گئی دعا کرنے کے لیے، بھتیجے کو پکڑا لے کے گئی، بھتیجے کو کعبۃ اللہ کے پیچھے ٹیک لگا دیا ایسے کرے، اور پھر دعا کی کہ اللہ اس بچے کے صدقے میں تو بارش کر دے۔ دعا ہو ہی رہی تھی کہ بادل آیا، جل تھل اتنے پانی لگ گئے پورے مکہ، ایک بچے کی بدولت، لیکن دل سے قبول نہیں کر رہے، ان کی شریعت کو نہیں مان رہے، ابھی تو بچپن ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں تعریف کی، وَأَبْيَضُ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے اتنے روشن، ان کی وجہ سے اللہ بارش کرتا ہے، غریبوں کے، یتیموں کے ماں باپ ملجا، خوب تعریفیں کی، خوب۔ لیکن جب نبوت مل جاتی ہے محمد رسول اللہ کو، تو پھر بے اختلاف روایت شریعت کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرتے ہیں، نبی کو بولتے ہیں کہ ہمارا خون ہے، ہمارا بھتیجا ہے،
لیکن جب بات عمل کی آئی، جیسے آج ہم لوگ ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، اچھا عبد الرحمن عبداللہ نام ہے، زندگی میں کوئی سنت ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ تو نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ، کھوکھلے دعوے، جھوٹ بات بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی خواجہ ابو طالب بولتے تھے کیا؟ ارے میرا بھتیجا ہے یہ، لیکن نبی کی لائی ہوئی شریعت، بھتیجے کی لائی ہوئی دین کو نہیں مانا، تو کہاں جاتا ہے کہ ان کی جب موت ہو جاتی ہے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہنم رسید ہو جاتے، جہنم چلے جاتے۔ لیکن آدمی ایک باہر کا، حبشے کا رہنے والا، ایک کالا کلوٹا غریب مسکین، سمجھے غریب غلام، اتنے موٹے موٹے ہونٹ، بلیک کالا، سب سے بدصورت، نام بلال، حبشی منس حبشے سے آئے تھے، کالا آدمی۔ آج بھی حبشے کا آدمی کو دیکھیں گے تو آپ ڈر جائیں گے، اتنا بلیک ہوتا، بلیک بھی ان سے ڈرتا، اتنے بدصورت۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر کسی کے پاس گئے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو، تو نہیں، ارے اتنے بدصورت انسان کو اپنی بیٹی دیں گے؟ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی تیار نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے میرے بھائیو، یعنی اتنے بدصورت تھے، اتنے بدصورت تھے۔ لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے عاشق بنے، تو انہوں نے ہونے والے ظلم کو برداشت کیا۔ تپتی ہوئی ریتلی زمین پر لٹا کر پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اسی اللہ کا، اسی نبی کا نام لیتے تھے۔ تو یہ بندہ ادنا ہے، غلام ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی نیتا جی کے بیٹے نہیں، کوئی پرائم منسٹر یا سی ایم صاحب کے کوئی ریلیشن میں نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف حبشے کے تھے، غلام تھے، کوئی نام نہیں اور کوئی وہ پلے کارڈ نہیں۔ لیکن جب نبی کا دیوانہ بنتا ہے، عاشق رسول جب بنتے ہیں، تو جب تک اذان نہیں دیتے ہیں تو سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، غروب نہیں ہوتا ہے۔ اور جب یہی غلام، ابھی بیان کیا تھا، یہ غلام جب چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں تو چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں۔ تو معنی کیا رکھتا ہے؟ نبی کا عاشق بننا دل سے، عملی اعتبار سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ عملی میدان میں آگے آئیں گے، کسی سے ڈریں گے تو نہیں۔ ابھی پردہ وردہ کا جو مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جہاں جہاں پر